علیہ وسلم۔ تو سنو، اللہ اور محمد کی بڑی مناسبت ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ میں حمزہ ہٹا دو، باقی للہ رہتا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، وہ لام بھی ہٹا دیں تو پھر لہو رہتا ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، دوسرا لام بھی ہٹا دو تو ہو رہتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ بیویوں، جب اللہ کا ذکر ہو تو بس اللہ کا ذکر ہو۔ ہمیں زندگی گزارنے کے سب چیز کے آداب بتائے گئے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، پھر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور پھر کیا فرمایا؟ یہ ہو کی ضربیں لگا۔ جب تو ہو کی ضربیں لگائے گا تیرے دل سے دنیا کی محبت کا زنگ دور ہو جائے گا۔ یہی وہ ہو تھا جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے اپنے بیٹے کو پلایا تھا، تو بیٹا ہو سے جانا جاتا ہے۔ اس بیٹے کو اس ہو کا وہ نور ملا کہ وہ بیٹا اس ہو سے روشن و منور ہو گیا۔ وہی حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ تھے، جب ماں نے شکم میں رکھ کر ہو کی ضربیں لگائی تھی تو بیٹا پیدا ہوا، تو اس شکم کی ایسی تپش ہو کی لے کر آیا کہ گھر کی چھت اڑ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ ہو، واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ایسے ہی بولو ہو، کہ دل میں آئے ایسی ہو اٹھے کہ بس یہی ہو اٹھا کرے۔ پھر جس کو یہ ہو مل گئی اسے تو جینے کی لذت مل گئی، جس کو اس ہو کی کسک مل گئی، جس کو اس ہو کی کا درد مل گیا، اس کو تو زندگی کا مزہ مل گیا۔ اللہ ہو، لا الہ الا ہو۔ وہ ہو ہے کہ جو جب آ جاتا ہے سینوں میں تو قلب کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے کیا کہا؟ یہ قلب، یہ من ایک دنیا ہے، یہ ایک بڑی وسیع دنیا ہے۔ اس کے دروازے بھی ہیں، اس میں نور بھی ہیں، اس میں ظلمات بھی ہیں، اور اس میں بہت کچھ ہے۔ اس میں اللہ کا نور بھی چمکتا ہے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی یہیں روشن ہوتا ہے۔ اللہ، لیکن بات بڑی مزے کی ہے کہ جس کے دل میں حضور کا نور روشن ہو گیا، اللہ کا نور خود آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ بلکہ کل تو وہ اتنی مزے کی پیاری بات آئی ایک جگہ بیان میں، تو میں ایک نقطہ بیان کر رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کا حسن ایسا تھا کہ جب آپ کو ایک میدان میں بٹھا دیا جاتا تھا اور چہرے پہ نقاب ہوتا تھا تو بھوکے پیاسے لوگ، بولو ذرا مزہ آ جائے گا، کیا؟ ہم بھی بھوکے پیاسے ہیں حضور، ہم بھی بھوکے پیاسے ہیں۔ نعمتیں تو ہمارے سر سے لے کر قدم تک برس رہی ہیں۔ دنیا کی نعمتوں سے تو آپ نے ہمیں مالا مال کیا ہوا ہے۔ حضور، ہم بھی بھوکے پیاسے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم تو دنیا کی محبتوں میں، دنیا کی نعمتوں میں اتنے سر سے پیر تک غرق ہو گئے، ڈوب گئے کہ حضور ہم تو اپنی اصلی رزق کو بھول گئے۔ اصلی رزق ہی نہ رہا پاس، اور جب اصلی رزق پاس نہیں رہتا تو پھر دنیا کی نعمتیں سر سے پیر تک برسیں۔ بیویوں، نعمتوں میں راحتیں نہیں ہوا کرتی۔ اللہ، اللہ اکبر۔ تو بندہ مومن اصلی رزق کو نہیں بھولتا، بندہ مومن ہمیشہ اپنے اصل رزق کے لیے بھوکا پیاسا بھی، بھوکا، ہاں بولو بھوکے پیاسے، تاکہ ادھر کرم ہو جائے۔ جب کوئی جاتا ہے نا فقیر، جب وہ بہت اپنا گڑ گڑاتا ہے نا، میں بہت بھوکا پیاسا ہوں، میرے گھر میں میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، میرے گھر میں آج کھانا نہیں پکا، تو بھوکے پیاسے کو ہر کوئی خیرات ڈال دیتا ہے۔ ارے بیویوں بولو، یا رسول اللہ ہم بھوکے پیاسے ہیں، حضور ہمیں رزق چاہیے، حضور ہمیں آپ کے عشق کا رزق چاہیے، حضور ہمیں آپ کی محبت کا نور چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں آپ کے صدقے سے ہمیں بہت ملی،
یا رسول اللہ ہم پر کرم ہی کرم ہے آپ کے. کونین میں جب آپ کے صدقے بٹ رہے ہیں تو کونین میں جب آپ کے صدقے بٹ رہے ہیں تو حضور آپ کے غلاموں کو نہ ملے گا؟ حضور کے غلام پہ تو رزق عاشق ہوتا ہے، یہ تو غلام ہے پگلا، رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے رزق تو اس کا خود عاشق ہے، کیونکہ رزق بٹتا ہی اس کے نبی کے صدقے. کونین میں اس کے حضور کے صدقے بٹتے ہیں، کونین میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خیراتیں بٹ رہی ہیں. اور پھر خاص یہ جب مبارک مہینہ آ جائے تو جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ وہی نور، وہی رحمتیں، وہی برکتیں، وہی سعادتیں اپنے دامن میں لے کر آتا ہے اور خوب خوب رحمت کی بارشیں بٹتی ہیں بیبیوں، لیکن لیتے نصیب والے ہیں. جیسا قرآن نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلَ السَّمَاءَ، بے شک آسمان سے اترتا ہے پانی، آسمان سے پانی اترتا ہے، لیکن ہر وادی اپنے اپنے بقدر بھرتی ہے. ہر وادی اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس پانی کو لیتی ہے، ہر وادی اپنے اپنے مطابق اس کو بھرتی ہے. تو سنو بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے کچھ برتن ہیں، اللہ کے وہ اللہ والوں کے دل ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی زمین پر اللہ کے کچھ برتن ہیں، وہ اللہ والوں کے دل ہیں. جب وہ نور سے بھر جاتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ کا وہ بندہ جب اپنے ظرف کے مطابق اپنے اس دل کی وادی کو اس رحمت اور برکت سے اور نور سے بھر لیتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں میں بانٹتا ہے. یہ ہے رزق، اسے کہتے ہیں رزق. یہ رزق پھر وہ ہے کہ بندے کو اگر کھانا پینا نہ بھی ملے تو وہ زندہ رہتا ہے، بندے کو دنیا نہ بھی ملے تو وہ موجوں میں رہتا ہے. جو ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہا حضرت بڑی عجیب بات ہے، اتنا نظام چلتا ہے، اتنا سسٹم چلتا ہے، جانے آپ کے پاس سے کہاں سے آتا ہے؟ حضرت آج تو مجھے جواب دیں. بلکہ یہ ان کا زمانہ تھا، یہ جنرل ایوب کا ہی زمانہ تھا، اور اس زمانے میں یہ کوئی بزرگ تھے ہمارے جو اس طرف مری کی طرف کوئی بزرگ تھے. تو وہاں وہ شخص گیا تھا، وہ آڈیٹنگ کے لیے گیا. کہا حضرت مجھے آج دیں آپ کہ یہ کہاں سے سب آتا ہے. آپ نے کہا اچھا ذرا دیکھ تو صحیح. آپ نے جائے نماز کا کونا اٹھایا تو وہ بے ہوش پڑا تھا. جب ہوش میں آیا لوگوں نے کہا کیا کیا دیکھا؟ کہا کیا دیکھتا، وہاں تو سونے اور چاندی کی دریا بہ رہے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو رزق اللہ کے ولی کا عاشق ہوتا ہے، وہ تو اس کو خود مل جاتا ہے. ہاں رزق کون سا چاہیے؟ وہ رزق چاہیے جس سے جب دل کی وادی بھر جائے تو دل نور سے منور ہو جائے. تو محبتیں، عنایتیں، سعادتیں، رحمتیں، برکتیں اس مہینے میں بٹ رہی ہیں. لیتا وہی ہے جو اپنا دامن پھیلاتا ہے، لیتا وہی ہے جو اپنے دل کی وادی کو وا کرتا ہے، لیتا وہی ہے جو کرم کی بھیک مانگتا ہے، لیتا وہی ہے جو کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھوکا پیاسا ہوں مجھے عطا کر دیجئے. پڑھو محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا عنایت. ارے ان سے تو یوں مل رہی تھی، وہ بھی آئے تھے. نکلا ہے